شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے پنڈت باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہیں دودھ لے کر، بابا آپ کرتے کیا ہو؟ تو اس کا بابا کہتا ہے کہ بیٹی جاتا ہوں، اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کر آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی۔ تو بچی نے کہا، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہو جو وہ پیتے نہیں ہیں؟ پنڈت کہتا ہے کہ بیٹی عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں میں دودھ لے کر جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، مگر یہ ضد نہیں کرنا کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی ہے۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کر مندر میں کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ بچی اصرار پر اصرار کرتی رہی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ بچی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی لے مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ بچی نے کہا، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا رہی تھی۔ بچی گھر واپس چلی جاتی ہے۔ ماتھے پر خون، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی کے ساتھ لگتا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے، اس کا حال بتا رہا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، سب پوچھنے لگے کہ بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید پاگل ہو گئی ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ سچ بتانا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچی نے کہا کہ میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی اپنے خدا کو۔ صبح کا سورج نکلا، ساری بستی اکٹھی ہو کر کہنے لگی کہ آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے جا کر اسی مندر کے پاس اس بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے، لو یہ دودھ پی لو۔ لیکن آج بت پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی۔ بچی رو کر کہتی ہے، اے میرے خدا آج میری عزت کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا، پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت چلی گئی ہے۔ بچی کہتی ہے، اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابوں کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا نا۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر پتھر میں جان آ گئی۔ بدھ دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے
और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने पूछा कि ए बेटी, बता तो सही, उकल वाला बाबा कौन है जो इसे दूध पिलाकर गया है। बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, कहाँ से आए थे मालूम नहीं, लेकिन आए इधर से थे और गए उधर से थे। पूरी बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाते। लोग पास आकर कहते हैं कि ए बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ। सब उसके कदमों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, बाबा हमें भी बताओ, वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ये किसी मंतर या जादू की वजह नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिस्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा, बाबा किस मज़हब से ताल्लुक़ है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है, मेरा नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित उनके कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए आए हो? अल्लाह अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कान पकड़ ले तो पत्थर भी दूध पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर मानते हैं। फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दामन भी थाम कर बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें, आमीन। अल्लाह हम सबका नेगेपन। अल्लाह हाफ़िज़।